تو آج کے اس بے پردگی کے دور میں، جس میں بے پردگی زیادہ ہے، تقریباً 70% عورتیں بے پردگی کرتی ہیں، تو اس دور میں عورت نے پردے کے مسئلے کو سمجھا نہیں ہے، ورنہ شریعت نے جس طرح پردے کو اہمیت دی ہے، اگر عورت اس کو سمجھ لیتی تو ضرور پردہ کرتی کہ شریعت میں کتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے پردے کو۔ پردے کی وجہ سے، اسی شرعی پردے کی وجہ سے شریعت نے عورت کو بہت سارے دینی کاموں میں جانے سے بھی روکا ہے کہ وہاں جانے سے اگر بے پردگی ہوگی، بے پردگی کا احتمال ہوگا، تو شریعت نے وہاں جانے سے بھی عورت کو روک دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حج ہے کہ عورت پر حج فرض ہے، مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں جا رہی کہ کوئی محرم اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جماعت کی نماز ہے، عورت کو منع کیا جا رہا ہے شریعت کی طرف سے کہ مسجد میں حاضر نہ ہو، کیوں نہ حاضر ہو، حالانکہ مسجد میں حاضر ہو کر اس نے نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے اتنے فضائل، اتنی تاکید کہ اس کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک علیحدہ وقت چاہیے، لیکن عورت کو اس سے روک دیا گیا ہے اسی بے پردگی کی وجہ سے۔ تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حافظہ لڑکی ہو اور وہ اپنے گھر پر ہی، مسجد میں تو نہیں آ سکتی، اپنے گھر میں ہی اگر تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنا چاہے، کسی کو جماعت کرانا چاہے گھر کی عورتوں کو، تو وہ کرا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اصل میں اسی پردے کی وجہ سے عام طور پر مسئلہ تو یہ ہے کہ عورتوں کا نماز کرانا مکروہ ہے، کیونکہ عورتیں جب نماز کرائیں گی، اذان دیں گی، تو عورت کا اذان دینا، اور اذان جب دیں گی تو ظاہر ہے بلند آواز سے دے گی، کیونکہ اذان کا مقصد ہی لوگوں کو بلانا ہے، اور شریعت نے عورت کو بلند آواز سے بولنے سے منع فرمایا، تو اس لیے اذان نہیں۔ اور اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اقامت ہے، اقامت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بلند آواز سے کہی جائے تاکہ سارے مقتدی سن لیں، لیکن عورت کی آواز کو چونکہ پردہ ہے، اس لیے شریعت نے اقامت سے بھی روک دیا۔ اور پھر جو ہے جماعت میں بھی، جماعت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور ظاہر ہے پھر مختلف جگہوں سے لوگ آ کر اکٹھے ہوں گے، تو جب عورت کو کہا جائے گا مختلف گھروں سے عورتیں آئیں اور مسجد میں اکٹھی ہوں، تو ظاہر ہے ان کے نکلنے سے بے پردگی کا احتمال ہے، اس لیے شریعت نے مسجد کی جماعت سے بھی منع کیا۔ تو اس لیے عام طور پر مسئلہ تو یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، کیونکہ جماعت کے لیے جتنے کام ہیں ان کو جب عورت ادا کرے گی تو بے پردگی کا احتمال ہے، تو اس لیے عام مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی حافظہ قاریہ لڑکی ہے اور وہ اپنا قرآن پاک سنانا چاہتی ہے تراویح میں، تو اس کے لیے علماء کرام نے گنجائش لکھی ہے، کیونکہ اگر اس کو تراویح کی جماعت نہ کرانے دی جائے تو قرآن پاک اس کو بھول جائے گا، لیکن جب تراویح پڑھانی ہو کسی حافظ نے یا حافظہ لڑکی نے، تو اس کو ایک فکر ہوتی ہے، اس فکر کی وجہ سے وہ قرآن پاک کو اچھی طرح یاد کرتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے اس میں کراہت نہیں رکھی، گنجائش رکھی ہے کہ حافظہ لڑکی گھر کی عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ شریعت نے چند شرائط لگائی ہیں تاکہ اصل جو مقصد ہے جس سے عورتوں کو روکا گیا تھا جماعت سے، یعنی بے پردگی کا ہونا، وہ نہ ہو جائے، تو اس کو روکنے کے لیے شریعت نے چند شرائط رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب حافظہ لڑکی جماعت کرائے گی تو درمیان میں کھڑی ہو۔ عام طور پر امام جو ہوتا ہے وہ باقی مقتدیوں سے آگے ہوتا ہے صف میں، لیکن حافظہ لڑکی جو ہے یہ درمیان میں کھڑی ہوگی تاکہ نمایاں نہ ہو۔ اور دوسری جگہ کہ گھر کے اندر کا جو کمرہ ہے اسی میں ہی نماز کرائے، اور باہر کی عورتوں کو نہ بلائے، مثلا ساتھ گھروں کی، دوسرے گھروں کی جو عورتیں ہیں ان کو نہیں بلایا جائے گا جماعت میں کہ آپ بھی آ کر پڑھ لیں، صرف اس حافظہ لڑکی کی گھر کی جو خاص عورتیں ہیں جنہوں نے ویسے ہی نماز ادھر ہی پڑھنی ہے، ان کو جماعت کرا سکتی ہے ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح ایک اور شرط بھی ہے کہ یہ حافظہ لڑکی جب قرآن پاک پڑھے گی تراویح میں تو اس کی آواز بلند نہ ہو، یعنی جس کمرے میں پڑھا رہی ہے اس کمرے سے باہر نہ جائے، دو تین عورتیں جو خاص گھر کی ہیں ان کو پڑھا رہی ہے، تراویح کی جماعت کرا رہی ہے، تو ان تک ہی آواز جائے اور باہر نہ جائے۔ آگے پھر دوسرا مسئلہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ جب تراویح یہ حافظہ لڑکی پڑھا رہی ہے
تو تراویح سے پہلے فرض ہیں جو عشاء کے، وہ بھی ظاہر ہے تراویح ان کے تابع ہے، تو تراویح کی وجہ سے پھر فرض کی جماعت جو ہے وہ بھی کرا سکتی ہے، وطر کی جماعت بھی کرا سکتی ہے، کیونکہ تراویح فرائض کے تابع ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی میں اس خاص مجبوری کی حالت میں کہ حافظہ لڑکی کی مجبوری ہے کہ اس کو قرآن پاک بھول جائے گا، تو اس کے لیے صرف خاص رمضان المبارک میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ گنجائش ہے کہ عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرائط بتلا دی گئی ہیں۔ باقی رمضان المبارک کے علاوہ میں جو ہے فرائض کی جماعت وہ نہیں کرا سکتی حافظہ لڑکی، نہ گھر میں اور نہ ہی محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔